अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मंडे स्पेशल एपिसोड ऑफ हल्फे जहाँ एपिसोड है हमारी 58। तो बहुत ही प्यारी एपिसोड है, दिल की धड़कनें संभाल लीजिए। मैं अभी जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। हिजन ने आज रात डिनर प्लान किया था ताकि बेला, उसकी फैमिली, खासकर मेहराब और मनाइम से मिल सके। उसका दिन तो बिजी था, लेकिन वो जाते हुए मामा को रात के डिनर का बताकर गया था। जैसे वो मेहराब मनाइम के उठने की मुंतजिर थी ताकि कुछ स्पेशल डिशेस के लिए ग्रोसरी करके आए। वैसे तो कुक मौजूद थी, लेकिन मेहराब कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। 11 बजे तक वो मनाइम को जगाने आई। वो इतने मजे से सो रही थी कि मेहराब का दिल ना चाहा उसे जगाए। मेरी जान उठ जाओ, अब नाश्ता करो, फिर हमें थोड़ी सी शॉपिंग करने जाना है। मेहराब ने खिड़कियों के पर्दे हटाए तो हल्की सी धूप की तमाजत जब मनाइम के रुखसारों पर हिद्दत जगा गई तो इसने अपनी मंदी मंदी आंखें खोलते मामा को अपनी तरफ आकर बैठता देखे जरा उठकर तकिए से टेक लगाई। फिर घबराकर अपना हाली पहलू देखा। मामा महवीर। वो परेशान होकर उठ बैठी। वो तो फजर की बात ही निकल गया था। कह रहा था तुम्हारे डैड ने कुछ अहम काम दिए हैं, मे बी जिसने आग लगाई उसी सिलसिले कोई मामला हो। मनाइम ने हाली पहलू के पार टेबल पर पड़ी चिट देख ली, पर वो ममा के चेहरे को देखने को नजरें इन पर जमा गई। होप सो जिसने ये किया वो जल्द पकड़ा जाए, भाई का मुजरिम भी और महवीर का भी। ममा, आपने उनको जाते देखा था? क्या अब तुम जाग रही थी? मनाइम की फिक्र हनूज वैसी ही थी। नहीं मेरी जान, मेड से पता चला, उसने महवीर को नाश्ता पूछा था पर वो उजलत में निकला। कह रहा था शाम तक तुम्हें पिक कर लेगा। मेहराब ने उसकी फिक्र हटाने को मनाइम की गाल थपकाते बताया तो वो सर हिला गई। ठीक है, उनका कंधा जख्मी है, तभी मुझे फिक्र रहेगी सारा दिन। उनके पास फोन भी नहीं फिलहाल कि कॉल करती। मनाइम ने अपने अफसरदा होने की वजह बताई। वो शाम तक तुम्हें मेरे हवाले करके गया है। रात हिजर की बेला अपने बाबा के साथ डिनर पर आ रही है। आज मेरी और तुम्हारी बहुत सी मसरूफियत होगी, हमें कोई याद नहीं आएगा। जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, नाश्ता बनवा रही हूँ, फिर हम बाहर निकलते हैं, ठीक है? वो मम्मा की तरफ देखती मुस्कुराई कि मसरूफियत अच्छी चीज़ थी, पर खौफजदा भी थी कि अगर फिर भी वो याद आया तो क्या करेगी। ठीक है मम्मा, मैं आती हूँ। मनाइम ने फर्माबरदारी से सर हिलाते कहना माना, जिस पर मेहराब ने उसका हाथ पकड़कर चूमा और उसकी गाल सहलाती उठकर मनाइम के कमरे से चली गई। मनाइम ने फौरन बेंड होते साइड टेबल पर पड़ा नोट उठाकर दोनों हाथों में पकड़कर खोला। मैं आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ मनाइम, उम्मीद करता हूँ तुम भी अपनी मसरूफियत ढूंढ लो कि फ़ोन ले लूँगा आज, फिर तुम्हें कॉल करूँगा। तुम्हें जगाने का दिल नहीं चाहा। अपना ख्याल रखना और मेरी फिक्र मत करना, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। खुशकुन बिना किसी जज्बे के ये पैगाम पढ़कर वो अफसुर्दा तरीन हुई। वो नोट वापस टेबल की सतह पर रखते तकिए से टेक लगाकर वही शऊर के धुंधले पल सोचने लगी। इसने महवीर के रवैये में कल साफ बदलाव महसूस किया था, तभी तो बार बार इसी को सोच रही थी। वो ये सोच मुनाइम को आज पूरा दिन परेशान करने वाली थी। मुझसे भागकर अच्छा नहीं किया आपने, आपको इसका हिसाब देना होगा महवीर मिसाक। बहुत कलामी करती, लिहाफ परे करती, खुद भी बिस्तर से निकली, जबकि असर पहले ही स्टूडियो पहुंचा था। अनीस आया तो इसने उसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज की, फिर वो दोनों नाश्ते के लिए करीब ही कैफे आए। असर ने उसके लिए यहाँ का फेमस नाश्ता ऑर्डर किया, जिसे वो इस कैफे में अनीस के लिए या खुद बनाता या अपनी निगरानी में बनवाता था। वो एक खास किस्म की सिनेमन ब्रेड थी जिसको पोस्ट एग के साथ सर्व किया जाता था। उसके साथ रसबेरी हैंडमेड सॉस खाई जाती थी और साथ एवोकाडो सैलेड था और एक स्ट्रॉन्ग बहुत मध्यम शुगर वाली कॉफ़ी। असर ने अपने लिए बस स्मूथी ऑर्डर करवाई थी। तुम क्यों नहीं कर रहे नाश्ता? अनीस ने अपना नाश्ता करते हशमगी नजरें असर पर डाली, जो इस चाय वाले करतब के बाद से कुछ खा पी नहीं पा रहा था। सर, मेरा मुंह दर्द कर रहा है। वह झनक कर बालों में उंगलियां फेरने लगा, जिस पर अनीस ठटका। मुंह? तुम्हारा गला खराब है या जबड़ा हिल गया? किस वजह से मुंह में दर्द है? अनीस ने अपना ब्रेकफास्ट रोकते असर को निगाहों में लताड़ा। सर, एक लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में गरम गरम चाय मुंह में डाल ली थी, ऊपर से हल्क में भी उंडेल ली।
اثر کے اس آدھے ادھورے کارنامے کو سن کر انیس بڑی دلچسپی سے مسکرایا، کیونکہ وہ اب پوری کہانی سننا چاہتا تھا۔ لڑکی: اثر میاں، میرے پیچھے صرف بابا نے گل چھرے نہیں اڑائی، یعنی تم بھی حد سے نکل گئے۔ کون ہے وہ؟ کہاں رہتی ہے؟ میں ملنا چاہوں گا اس سے جس کے لیے تم نے یہ جان لیوا سرکس شروع کی۔ انیس کے مسکرانے سے لگ رہا تھا اس کا موڈ اچھا ہے۔ بس یہی موقع تھا کہ اثر اپنے ساتھ ہوئی یہ عشقیہ واردات بیان کرتا، اور پھر اگلے 10 منٹ میں انیس کے خوبصورت تاثرات تھے اور اثر کے طرح طرح کے بنائے جاتے منہ کے زاویے۔ پہلے ارشیا سے ملنا اور اب اثر کی یہ کہانی سننا موڈ سنوارنے کا سبب بنا۔ میں ملنا چاہوں گا، جاؤ اسے اسٹوڈیو لے کر آؤ۔ پہلے میں یہ دیکھوں گا وہ تمہارے معیار کی ہے یا نہیں، پھر سلیقے سے اس کے گھر جا کر تمہارا رشتہ مانگیں گے۔ جاؤ۔ اثر کے چہرے پر حیرانگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سج گئے۔ کیا واقعی ابھی ملنا چاہتے ہیں آپ؟ اثر کی بے یقینی دیدنی تھی۔ ہاں بالکل ابھی، میں مذاق کے موڈ میں تو نہیں ہوں۔ انیس کی سنجیدگی مسکراہٹ بھری تھی، تبھی تو اثر فوراً سموتھی کے ٹھنڈے بڑے بڑے سپ لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بس پھر میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ سر، اس کی فیملی سخت اور لالچی ٹائپ ہے، جتنا مجھے محسوس ہوا۔ میرا ساتھ اینڈ تک دینا ہے آپ نے، وہ میرے ٹائپ کی ہے سچی۔ اثر کو تمہید باندھنی پڑی، حالانکہ انیس کو اس وقت شدید خوشی تھی کہ اثر نے بھی اپنا سوچا۔ تمہیں میرے ساتھ پر شک ہے کیا اثر زمان؟ انیس نے آئی برو چکائے سے گھوری دی، جس پر اثر نے فوراً سے پہلے دان دکھاتے نفی کی۔ تو پھر جاؤ مس فجر کو مہذب اور پروکار انداز میں اپنے ساتھ لے کر آؤ، میں تم دونوں کو اسٹوڈیو آفس جوائن کرتا ہوں۔ اثر نے فوری حکم کی تعمیل کی اور وہاں سے جس طرح مسکراتے گیا۔ انیس کا ناشتہ مزید فرحت بخش کر گیا۔ ابھی وہ اپنا ناشتہ ختم ہی کر پایا کہ انیس کے ٹیبل پر پڑے فون پر کسی نئے نمبر سے رنگ ہوئی۔ یس، انیس نے فون سپیکر پر ڈالا۔ میں مہویر، تیری مدد چاہیے، آ رہا ہوں اسٹوڈیو۔ مہویر نے اسے اطلاع دی۔ سنو، اس سے پہلے انیس کچھ پوچھتا کال کٹ گئی۔ حد ہو گئی، پیچھے کتے لگے تھے کیا اس کے؟ انیس نے بدمزہ ہوتے ناشتے کی پیمنٹ کی اور خود بھی کیفے سے نکل کر واپس اسٹوڈیو نکلا۔ اس نے اپنا ایک خاص آدمی رئیس کی خیریت کے لیے بھیجا تھا۔ اگلی کال اسی کی تھی۔ رئیس ابھی تک بے ہوشی میں تھا۔ انیس نے اسٹوڈیو پہنچ کر سوہا کو کال کی۔ وہ اس وقت سیوانی میں نئی کلیکشن کے آرڈرز کی بکنگ ڈیٹیل دیکھ رہی تھی جب کال پر اپنے آفس آئی۔ میں انیس، کیسی ہیں آپ سوہا آنٹی؟ انیس کی آواز سنتے ہی سوہا مسکرا دی۔ میں ٹھیک مائسن، تم بتاؤ؟ رات ارشی تمہیں چھوڑ کر اپنی مما کے پاس آ گئی، اس پر ناراض مت ہونا میری گڑیا سے۔ بس میں بھی تھوڑی گھبرا گئی تھی، تو اس کا میرے ساتھ کل ہونا بہت بڑی ڈھارس بنا۔ وہ ان کی بات سنے نرم سا مسکرایا۔ جی، اس نے رئیس والا معاملہ بتایا مجھے، میں نے اسی لیے کال کی تھی۔ آپ کو کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، انفیکٹ میں اور ارشیا آج ڈنر آپ کے ساتھ کریں گے۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم دونوں ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ رئیس کو لے کر آپ بے فکر رہیں۔ سوہا کی ہمت تو سچ میں آسمان پر جا بیٹھی تھی جب انیس نے اسے اس طرح اپنے اور ارشیا کے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ او میرے بیٹے، تھینک یو، مجھے امید نہیں تھی تم یہ کہو گے۔ سن کر دلی خوشی ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تم رئیس کے معاملے میں پڑو، میں نے محسوس کیا وہ تمہیں آج آنے سے بھی ڈرتی ہے۔ میں رئیس کو ہینڈل کر لوں گی، تم میری فکر مت کرو۔ سوہا کو ارشیا کا ڈر یاد آیا تو وہ انیس سے کہہ بیٹھی، جبکہ انیس یہ پہلے ہی جانتا تھا۔ آپ کیسے ہینڈل کریں گی؟ وہ ہوش میں آ کر آپ کو ہر طرح نقصان دے سکتا ہے، قانونی طور پر بھی اور فزیکلی بھی۔ پلیز مجھے اس معاملے کو خود دیکھنے کی اجازت دیں۔ ارشیا کا ڈر فطری ہے، لیکن ہم اس کی طرح جذباتی ہو کر نہیں سوچ سکتے۔ اس ریس کو ہلکا سمجھ کر اگنور نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے کبھی بھی بڑی مصیبت میں بدل سکتا ہے۔ سوہا کو انیس کی بات بالکل صحیح لگی۔ رئیس کو ہلکا لینا بہت بڑی غلطی تھی جو سوہا بھی کرنے چلی تھی۔ پر اگر اس رئیس نے تمہیں خراش بھی دی تو میں ارشیا کو کیا جواب دوں گی؟ وہ اول تو کسی کی فکر نہیں کرتی، لیکن کرے تو جان سے زیادہ پرواہ کرنے لگتی ہے۔ تم اس کے لیے اس کی خشک، اداس اور اکیلی زندگی میں رنگ، روشنی اور مسکراہٹ لائے ہو۔ وہ تمہارے لیے بہت پروٹیکٹیو ہے۔ سوہا کے لفظ پر انیس بند آنکھوں یقین رکھتا تھا، مگر اس وقت سوہا کی حفاظت بھی اس کے لیے اہم تھی۔ وہ عورت ارشیا کے لیے خاص تھی، میں بھی ہوں اس کے لیے، اور اس سے جڑا ہر پرخلوص انسان بھی میرے لیے اہم ہے۔ اب بھروسہ رکھیں مجھ پر۔ سوہا نے نرم سی شفیق مسکراہٹ لیے حامی بھری۔ تم پر تو دل و جان سے بھروسہ کیا ہے انیس، میری ارشی کو چند دنوں میں سنبھال لیا تم نے۔ اچھا سنو، اس نے تمہیں اپنا ماضی بتایا ہے، اسے ذرا جینٹلی ہینڈل کرنا، وہ بہت جلدی نروس ہو جاتی ہے۔
میں چاہتی ہوں تم اسے پہلے لفظی محبت کا عادی بناؤ۔ جب وہ اس ٹراما سے گزر کر آئی تھی تو مجھے یعنی اپنی ماما کو بھی خود کو چھونے نہیں دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا جو اسے چھوئے گا وہ درد پہنچائے گا۔ اس کا بچپن اسی ٹراما کی نحوست کھا گئی۔ 2 سال وہ امی بابا کے پاس رہی اس حادثے کے بعد، مگر پھر اسے میں اپنے ساتھ یہاں لائی کیونکہ وہاں اس کا علاج بہت سلو ہو رہا تھا۔ اسی چکر میں اس کی پوری زندگی اکیلی اور افسردہ کر دی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سوہا کے لہجے میں خلش و آس تھی اور انیس اس ماں کی ہر فکر اچھے سے بھانپ رہا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں، اس حوالے سے بھی فکر مند نہ ہو سوہا آنٹی۔ انیس کے تسلی دینے پر سوہا نے ایسے سانس لیا جسے بڑی آسانی پر لیا جاتا ہے۔ تھینک یو، خوش رہو۔ رئیس والا معاملہ میں تم پر چھوڑ رہی ہوں، لیکن پلیز اس سے محتاط رہنا۔ سوہا نے اسے محتاط رہ کر احتیاط برتنے کی تاکید کی۔ میں محتاط ہوں، آپ بھی رہیے، وہ ہوش میں آئے گا تو آپ کے لیے ایشو بنا سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہ معاملہ، آپ اپنے کام پر توجہ دیں، شام میں ملتے ہیں۔ وہ سوہا کو تسلی دیتا کال بند کرے پلٹا ہی جب اپنے آفس کی طرف آتے مہویر کو دیکھتے انیس ڈور کھولتا باہر نکلا۔ مہویر نے اسے دیکھتے ہی اپنے بازو کھولے تھے۔ انیس نے ہاتھ بڑھا کر اسے یہ کرنے سے روکا۔ زخم کیسا ہے؟ انیس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مہویر کی آنکھوں میں پنپتی شکایت کو سرے سے رد کیا۔ گلے نہیں لگا مجھ سے، یہ زیادہ درد بھرا احساس ہے۔ مہویر کے شکوے پر انیس نے اس کی زخمی کندھے والی بازو نرم سنجیدگی سے ہاتھ پھیرتے سہلائی۔ اسے مہویر کو دیکھنا تھا، پھر بعد میں گلے لگانے کو بہت وقت تھا۔ بیوی سے لپٹ لپٹ کر تھکے نہیں؟ انیس کی شوخ مسکراہٹ پر مہویر نے جلا بنا تاثر دیتے سر جھٹکا۔ وہ بیوی ہے اور تو؟ مہویر نے منہ بگاڑا۔ اور میں؟ انیس نے اس کی ادھوری بات خود کرتے لقمہ دیا۔ اسے اپنی اہمیت جاننی تھی۔ بیک بون، وہ مہویر کے جواب کو ایسا ہی دوستانہ چاہ رہا تھا۔ انیس نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر مہویر کو سینے سے لگایا۔ ہاں، اس کی غیر موجودگی میں مہویر پر بہت کچھ قہر سا ٹوٹا جو تھا۔ مجھے بہت فکر تھی تمہاری، کس نے کیا تمہارے ساتھ یہ گھٹیا پن؟ بس نام بتاؤ اس کا مہویر، میں اسے زندہ قبر بنا کر گاڑ دوں گا۔ انیس کے اندر دبا غصہ باہر نکلا۔ مہویر نے اس کے سینے سے الگ ہوتے افسردگی سے انیس کو دیکھا۔ عاصم نے، تجھے تفصیل بتاتا ہوں، اسی حوالے سے مدد چاہیے تیری۔ عاصم کا نام سنے انیس کے ماتھے پر بل پڑے، مگر بقیہ تفصیل جاننے کے بعد انیس کے ماتھے کے بل زائل ہوتے چلے گئے۔ اس نے مہویر کو آج سے پہلے اتنا پریشان حال کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس میں کیا مشکل ہے، مصعب کو اٹھوا لیتے ہیں، یہ عمل کا پتہ نکلوا کر مصعب کو تم اور عاصم مل کر ختم کر دینا۔ انیس کے دیے حل پر مہویر نے اپنا ہاتھوں میں گرایا سر اٹھا کر صوفے پر مزے سے براجمان انیس کو دیکھا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ مصعب عوان کی بات کر رہے ہیں ہم، وہ اتنا آسان ہدف ہوتا تو میں تیرے پاس آتا مدد کو۔ مہویر کے خوف کو دیکھتے انیس مسکرایا۔ کیا تم بھول گئے، تم ولف ہو، سنگل آرمی، ناقابل شکست۔ مصعب عوان اگر آج تک بچا ہوا ہے تو صرف اس لیے کہ اس نے ساری سچائیاں چھپا رکھی تھی۔ اب تو سب واضح ہے۔ اس کے خلاف ایک مقدمہ ڈالتے ہیں کورٹ میں، اس کی کرپشن کے حوالے سے کچھ اصل کچھ فیک۔ پہلے اسے سسپینڈ کروا کے ٹریلر دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ انیس کے پلان کی پہلی کڑی ہی مضبوط تھی۔ مہویر امپریس ہوا۔ تیرا دماغ شادی کے بعد بھی پورا چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ورنہ تیرے آدھے دماغ پر تیری حسینہ قابض ہو جاتی۔ مہویر کے اتنے درست جائزے پر انیس نے اسے گھور کر دیکھا۔ ذرا فری کیا ہو جاتا تھا یہ آدمی بکواس کرنے لگتا۔ بکواس کرنی ہے تو اٹھ کر چلے جاؤ۔ انیس نے اسے انگلی اٹھا کر باہر کی راہ دکھائی تو مہویر ہنسا۔ بکواس کرنی ہے پر تیرے سامنے بیٹھ کر۔ بتانا، وہ لڑکی جس کی مجھ سے شادی کا صرف خیال سوچ کر تو نے گلاس ہاتھ میں توڑ کر ہتھیلی میں گاڑ دیا تھا، اس سے ابھی تک دور ہے کیا؟ مہویر کی بکواس رکنے والی نہ تھی۔ انیس اسے پھر جتنا مرضی آنکھیں دکھا تھا۔ کون سی دوری؟ بیوی ہے وہ میری، میرے ساتھ رہ رہی ہے۔ انیس نے برہم ہوتے مہویر کو چپ کروانا چاہا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، میاں بیوی بنے ہو یا نہیں؟ مہویر کے سوال پر انیس اس سے پہلے ٹیبل پر پڑا واس اٹھا کر اس آدمی کے سر پر برساتا۔ مہویر نے ہاتھ اٹھا کر توبہ کرتے باز آنے کی خامی بری۔ اب کندھے کے ساتھ سر پھٹنا وہ ہرگز افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اصل سے فاطمہ اور شمس کا پتہ لیے میں ان کے پرانے محلے جا رہا ہوں۔ پتہ لینے میں ان کے پرانے محلے جا رہا ہوں۔ کوئی تو تصویر ہوگی ان کے پاس یہ عمل کی۔
یا کوئی نشانی؟ اس دن ہارٹ بروکن تھا، تبھی کوئی معلومات نہیں لے سکا کہ وہ کس ملک ہے۔ یہ مقدمے والا کام تو دیکھنا، وہ سانپ کے پیچھے لگا اپنا آدمی۔ اس سے پہلے منائم کو سب یاد آئے، میں یمل کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، مجھے مدد چاہیے تیری۔ مہویر نے مشکل کام ایک بار پھر انیس کے سر ڈالا، جبکہ خود بس اس وقت اس آدمی کو اپنے سسر کی شرط پوری کرنی تھی۔ نہ بدلہ یاد تھا، نہ یار پر ڈالا جاتا یہ بوجھ، بس منائم پر دسترس کی گارنٹی چاہیے تھی۔ مقدمے والا کام مشکل ہے، مصعب نے اپنی کرپشن کے ثبوت اور گواہ چھپا رکھے ہوں گے، انہیں کھوجنا ایک توجہ طلب مرحلہ ہے، لیکن معمول کے مطابق مشکل کام میرے سر منڈ کر تمہیں اپنی عاشقی پر مہر لگانی ہے تو جاؤ، دیکھ لیتا ہوں میں۔ انیس کا اتنے احسان جتاتے انداز میں ماننا دیکھے مہویر نے صرف فلائنگ کس کی، جس پر انیس نے آگے سے لعنت والا اشارہ کی ہاتھ دکھایا۔ ایک بار بیوی کا ہو لے بیٹا، پھر تیرا بھی مجھ سا حال ہوگا۔ بکھرا بکھرا، گھبرایا گھبرایا، آدھا ادھورا۔ یہ عورتیں بلائیں ہوتی ہیں، آدھے مرد کو سر سے پیر قبضے میں کر لیتی ہیں اور یہ قبضہ چھوٹتا بھی نہیں۔ دیکھ میری حالت، وہ صاحب یاد نہیں جس نے میری پوری زندگی برباد کر دی، نہ عاصم جس نے مجھے زندہ جلانے کی کوشش کی۔ اسی ظالم سسر کے حکم پر اب یمل کو ڈھونڈنے نکل رہا ہوں۔ جن کو بد دعا دے کر آیا تھا انہی سے یمل کے بارے معلومات لینے جا رہا ہوں۔ میری حالت پر تجھے ابھی ہنسی آئے گی، پر یہ سچ ہے۔ انیس کو اس کی حالت کہیں سے بھی خراب نہ لگی، بلکہ کمینہ دن بدن جوان ہوئے جا رہا تھا۔ لیکن رونے اس کے سن کر انیس کو اپنے آپ کی فکر ہونے لگی کہ کیا ایسی ناشکری وہ بھی کرے گا؟ دل ہی دل میں جھرجری لیتے نفی بھی کی۔ میں نہیں ہنس رہا، جاؤ کام پر لگو، اپنے کندھے کا خیال رکھنا، میں کرتا ہوں مصعب کی گرد گھیرا تنگ، مطلبی آدمی۔ انیس نے اسے اٹھ کھڑا ہوتے رخصت کیا۔ مطلبی ہوں تب بھی تمہارا اکلوتا دوست ہوں، کچھ تو بات ہوگی پھر اس مطلبی منحوس میں جسے انیس غانم نے اپنا واحد یار رکھا ہے۔ مہویر کے اترانے میں ایک وحشی پن تھا۔ انیس نے اس کے کہے کی ہرگز تردید نہ کی۔ بس کیا کروں، اپنی بدقسمتی بھی دل و جان سے پیاری ہے مجھے، اب نکلو۔ انیس نے اسے روانہ کیا، جبکہ مہویر نے اس کو پلٹتا دیکھے پکارا۔ بیوی کو خوش کرنے کی ٹپس چاہیے تو میں حاضر، کمرہ بھی سجا سکتا ہوں تم دونوں کا۔ انیس نے اس کی طرف مڑتے گھور کر مہویر کی بتیسی دیکھی۔ اس عمر میں یہ سلامت دانت اور بال ہی تمہیں 30 سال کا جوان دکھا رہے ہیں مہویر، کیوں میرے ہاتھوں گنجا ہونے کے ساتھ دانت توڑوانے کے ارمان پال رہے ہو؟ جاؤ، سر ہی کھاتا ہے یہ آدمی میرا۔ انیس نے بڑبڑاتے آفس کی طرف رخ کیا، پر مہویر کے شریر کہکہے نے اس کا کچھ دیر تک پیچھا کیا۔ مہویر نے اس کے اسٹوڈیو سے نکلتے ہی منائم کو کال کی، جو ماما کے ساتھ مال میں گھومتی گروسری میں مصروف تھی۔ فوراً سے انجان نمبر کی کال اٹھا گئی۔ مہویر اس کی آواز میں اتری گھبراہٹ بھانپتے اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ تمہیں کیسے پتا چلا یہ میں ہوں؟ وہ سیٹ بیلٹ فکس کرتا حیرت سے بڑبڑایا۔ میرا نمبر بس اپنوں کے پاس ہی ہے، مجھے سوتے میں چھوڑ کر کیوں گئے؟ وہ شکوہ کرتے اپنی آواز بھی نم کر گئی۔ کیونکہ جاگتے میں جاتا تو تم جانے نہ دیتی، میں ٹھیک ہوں تو میں رات کو لے جاؤں گا۔ وہ اس کو پریشان دیکھتے نرم پڑا۔ ڈنر ماما کی طرف ہی کیجیے گا، بیلا بھابھی اور ان کے بابا آ رہے ہیں اور میں آپ سے ناراض ہوں مہویر۔ وہ ماما کے پیچھے پیچھے ہی چل رہی تھی تاکہ کھو نہ جائے۔ محراب اسے گاہے بگاہے دیکھتی ہوئی ہی چیزیں خرید رہی تھی۔ ناراض کیوں ہو؟ وہ ڈرائیو سٹارٹ کرتا گاڑی اسٹوڈیو کے پارکنگ لاٹ سے نکالے روڈ پر ڈال گیا، جبکہ اس کے سوال میں سراسر حیرت دمڑی۔ مل کر بتاؤں کہ میں مما کے ساتھ گروسری کرنے آئی ہوں، میرا پورا دن اداس کر دیا آپ نے، اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی آپ سے ابھی۔ وہ اس کی ناراضگی میں بھی ڈھیر سا پیار محسوس کیا، جی سا اٹھا۔ میں آ کر مناتا ہوں تمہیں، ابھی دعا کرو جس کام میں بزی ہوں وہ ہو جائے، رات تو نہیں رکو گی نا ماما کی طرف؟ وہ اس کو سزا دینا چاہتی تھی۔ رک بھی سکتی ہوں، وہ ذرا بہرم دکھانے لگی۔ جیسا تم چاہو، مہویر نے مسکراتے ہوئے اعتراف کیا۔ غصہ کریں کہ نہیں منائم، تم میرے ساتھ چلو گی، خبردار رکی۔ وہ اس کے اکسانے کی کوشش میں بڑبڑائی، پر مہویر کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں تمہیں منا لوں گا، ایک نظر کی مار ہو تم۔ چلو بند کرو کال، خوب انجوائے کرو مما کے ساتھ، جوائن کرتا ہوں شام تک، تمہیں نمبر سیو کر لینا میرا۔ مہویر نے یقین سے مسکراتے چند ہدایات دی اور رابطہ توڑا، جس پر منائم نے وہیں کھڑے کھڑے مہویر کا نمبر سیو کیا، پر شیطانی غصے والا ایموجی بھی ایڈ کیا۔ پھر خود ہی مسکرا دیتی وہ محراب کی طرف بڑھ گئی۔ تو پھر آ رہی ہیں نا؟
तो फिर आ रही हो ना तुम आज डिनर पर? मैंने तैयारी शुरू करवा दी है। हिजर आज भी किसी इंटरव्यू के लिए आया था। सारा और ताहिर उसके हमरा ही थे। इस वक्त इंटरव्यू ब्रेक था जब फाइनली हिजर की बहुत सी कॉल्स का जवाब देने को बेला ने कॉल बैक कर दी। जी आऊंगी, ये बताएं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए क्या लाऊं हिजर? वो इस वक्त अपने हेयर स्टाइलिश के साथ थी। वो बेला के बालों का ट्रीटमेंट कर रही थी। कुछ भी मत लाओ, खुद आ जाना। मनाइम और मम्मा तुमसे मिलने को बहुत बेकरार हैं। हिजर का भी स्टाइलिश हल्का सा मेकअप सेट कर रही थी क्योंकि ये इंटरव्यू लाइव टीवी पर जा रहा था। हजूम में भी उन्हें एक दूसरे से बात करनी अहम लगी। बस वो दोनों बेकरार हैं। बेला के लहजे में हफीफ सी नरमी और हया घुली तो इस बार हिजर का कहकहा सा छूटा, लेकिन बहुत सोबर सा। फोन पर क्यों बताऊं? इस जवाब के लिए मेरा हाथ पकड़कर पहले मुझे फील करना होगा। बहरहाल रिमाइंडर के लिए कॉल की थी, शाम को मिलते हैं। बाय स्वीट कॉर्न। वो उसके लहजे में उतरती शेरनी और नरमी पर मुस्कुराई मुस्काई और राब्ता तोड़ने की बहुत देर तक वो शर्मीली लहर में लिपटी नजर आई। वहीं दूसरी तरफ असद जमान द फायर लेडी तक पहुंच चुका था। मिस फजर जिब्रील से मुलाकात हो सकती है। वो उसी सेक्शन में आया जहां फजर पाई गई थी, मगर वहां के बदले मेडिकल स्टाफ को देखता वो उन्हीं में से एक खातून से मुखातिब हुआ। आप मिस्टर असद जमान हैं? वही खातून असर की तरफ अपने बैग से एक इन्वेलप लिए बड़ी बैग से एक इन्वेलप लिए बड़ी तो असर ने सर इस बात में हिलाते उसे देखा। जी, डॉक्टर फजर कहाँ है? असर ने उस लड़की को देखते अपना सवाल इस बार कदरे बेचैनी से दोहराया। वो चली गई हैं। असर के इजाब पर ये जुमला भारी पत्थर बनकर गिरा। क्या मतलब है इसका? असर ने इस न्यू स्टाफ मेंबर की तरफ सर्द निगाहें जमाए खुरदरे बेयकीन अंदाज में पूछा। उनकी शादी हो रही है, वो जॉब छोड़ गई, आपके लिए बस ये खत देकर गई। उस लड़की ने वो लिफाफा असर जमान की तरफ बढ़ाया जिसने हल्क में उठते दर्द और तकलीफ के संग हाथ बढ़ाकर वो हाथ पकड़ा। वो लड़की वापस जा चुकी थी। मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक नहीं कर सकती आप फजर। असर ने जिंदगी पर की हिम्मत लगाते वो लिफाफा वहशियों की मानित फाड़ा और अंदर मौजूद कागज बाहर निकालकर लिफाफे को फिजा में उछालते दोनों हाथों से वो कागज पकड़कर खोला। मैं मजबूर थी, ये शादी मुझे करनी होगी क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे बेच दिया है। उन लोगों ने मेरे बदले इस कीमत से हजारों गुना ज्यादा पैसे दे दिए जितने मैं एक महीने में यहाँ कमाती हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बहुत साल बाद गले लगाया। मैं अपनी माँ से गले लग सकी। यही मेरा एंड है सर। मुझे माफ कर देना, आपको उम्मीद दिलाई। मैं आपको कभी नहीं भुला सकूंगी। एक शानदार मर्द को आप जैसा होना चाहिए। अल्लाह हाफिज। असद ने हाथ अपनी मुट्ठी में भेजकर हकारत से गैर मरई नुक्ते को देखा तो उसकी आंखें अंगारा हुई। हाथ के कागज की चिड़चिड़ाहट उसकी मुट्ठी में दब गई। चंद लम्हों तक वो वहीं खड़ा रहा, जैसे लफ्ज अभी भी कानों में गूंज रहे हो। असद के जबड़े सख्त हो गए। तुम्हें किसने हक दिया ये सब अकेले तय करने का? फजर। उसकी आवाज बमुश्किल सरगोशी थी, मगर अंदर आंधी चल रही थी। वो मुट्ठी में वो खत दबोचता हुआ जिम से निकल गया, मगर साफ लग रहा था कि असर का दिल वो लड़की बुरी तरह किरचियों में बांट गई है। वहीं दूसरी तरफ हावर सुल्तान और आसिम की कुछ मीटिंग्स थी जिस सबब आसिम का मूड बेहतर हो गया, वरना वो अर्शिया के रवैये से काफी हर्ट था। वैसे तो उसे अर्शिया के हर तरह के रवैये के लिए खुद को तैयार करना चाहिए था, मगर आसिम अलमीर मलिक उन लोगों में शुमार था जो खुद तो चाहे जितनी नाइंसाफियां करते रहें, लेकिन जब कोई दूसरा ऐसा रवैया इख्तियार करे तो तड़प उठते हैं। अर्शिया ने भी बिल्कुल माजरत ना की। उसका पूरा दिन ही बाबा के र... उस उसका पूरा दिन ही बाबा के साथ रवैया सर्द ही रहा। फिर अनीस के मैसेज पर वो थोड़ा सा मुस्कुराई जब उसने अर्शिया को सोहा की तरफ ही शाम आने का बताया, ताकि कुछ वक्त वो दोनों सोहा के साथ गुजार कर फिर एक साथ वापस अलवी मेंशन जाए। और अर्शिया को उसका यह ख्याल पसंद भी आया। बहरहाल आज उसका दिन होल्डिंग्स में बहुत मसरूफ गुजर रहा था। अनीस ने 4:30 तक अदीन को क्लब से पिक करना था, मगर सुबह का गया असर ना वापस आया, ना ही उसका फोन ऑन था। अनीस ने कई बार उसका नंबर ट्राई किया, मगर असर का नंबर बंद था। तभी वो स्टूडियो में स्टाफ को कहकर निकला कि जैसे ही असर आए उसे कहे अपना फोन ऑन करके कॉल बैक करे, जबकि खुद वो फुटबॉल क्लब गया। अदीन और यमल का आज का दिन साथ बहुत अच्छा गुजरा था। अलीम खान ने दोनों पर सारा दिन कड़ी नजर रखी थी।
مصعب نے ارسل کے خلاف ایکشن لے لیا تھا جیسے ہی اسے کلب اونر کی جانب سے یمل کے ساتھ ہوئے حادثے کی خبر ملی۔ وہ خود کلب نہ جا سکا کیونکہ وہ کسی اہم مشن میں مصروف تھا۔ گاڑی یمل کو بھی لینے آ چکی تھی۔ اب تم میرے اچھے دوست ہو عدین، مجھے تمہارے ساتھ بہت اچھا لگا۔ میں انکل کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا، وہ ضرور مجھے تم سے دوستی کرنے کی پرمیشن دے دیں گے۔ یمل اور عدین ایک ساتھ ہی کلب سے باہر نکل رہے تھے۔ یمل نے اسے بتایا تھا کہ اس کا ایک انکل کے سوا کوئی نہیں، وہی اس کی گارڈین ہے، جبکہ یہ بھی کہ وہ کسی سے دوستی کرنے یا زیادہ بات چیت کرنے کی پرمیشن بھی نہیں رکھتا۔ تم مجھے ملوا دینا ان سے یا میرے بھائیوں کو، وہ خود اجازت لے دیں گے۔ مجھے تو میرے بھائیوں نے ہمیشہ اچھے بچوں کے ساتھ رہنے کی تاکید کی اور دوستی سے منع نہیں کیا، لیکن مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں میرے لیے کافی رہے، لیکن یہ نیا سال میرے لیے بہت اچھا ہے۔ پہلے مہرو میری دوست بنی اور اب تم۔ مجھے لگتا ہے انسان کو دوست ضرور بنانے چاہیے۔ عدین کی مسکراہٹ اور یہ وضاحت سنے یمل بھی نرم سا مسکرایا۔ اسی بیچ انیس کی گاڑی پارکنگ میں رکی۔ انیس باہر نکلا اور علیم کی طرف بڑھا، جس نے انیس کو ارسل کے پھر سے گھٹیا عمل کے بارے بتایا اور عدین کی بہادری بھی بتائی جو انیس کو خوشگوار مسرت بخش گئی۔ وہ علیم خان کو روانہ کیے، ایک دوسرے لڑکے کے ہمراہ آتے عدین کو دیکھے اس کی طرف بڑھا۔ وہ دیکھو میرے بھائیو۔ عدین نے مسکراتے ہوئے انیس کو دیکھا اور یمل کے پاس سے آگے بڑھتا وہ بھائیو سے جا لپٹا۔ یہ صبح والی بدتمیزی کی تلافی بھی تھی۔ انیس سنجیدہ تھا، اس کی نظر یمل ملک پر تھی۔ بھائیو صبح کے لیے سوری، آپ کو میں اپنے نئے دوست سے ملواتا ہوں آئے۔ عدین نے لپٹنا چھوڑتے انیس کا ہاتھ پکڑا اور یمل ملک کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یمل نے فوراً سے مسکراتے انیس کی طرف اپنا ہاتھ پھیلایا۔ السلام علیکم انیس بھائی، عدین نے آج بہت باتیں کی آپ کی۔ انیس نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے نگاہوں میں نرمی لائی۔ وعلیکم السلام، اسے میری باتیں کرنا پسند ہے۔ ارسل نے جو کچھ کیا بتایا مجھے علیم خان نے، ہنسا گھٹیا نکلا یہ تو۔ انیس کو ارسل پر شدید غصہ تھا، لیکن یہ تسلی بخش تھا کہ اسے نہ صرف نوکری سے نکال دیا گیا بلکہ اس پر قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ جی، عدین نہ ہوتا تو میں شاید اس سے بچ نہ پاتا۔ آپ کا بھائی سچ میں ہیرو ہے، اس نے مجھے پورا دن وہ ساری اچھی باتیں بتائیں جو اس نے آپ سے سیکھی۔ یمل ملک کی تعریف پر جہاں عدین فخریہ کالر جھاڑتا مسکرایا، وہیں انیس کو بھی اپنے ساتھ کھڑے ہیرو کو محبت و فخر سے دیکھنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے تم نے یہ سٹیپ لیا چیمپئن، مجھے تم پر فخر ہے۔ انیس نے اسے سراہا انیس کا اسے سراہنا عدین کا سینہ خوشی سے چوڑا کر گیا، جبکہ ان بھائیوں کے پیار پر یمل کی آنکھوں میں ایک فطری خلش آئی۔ اوہو، کبھی غرور نہیں کیا میں نے۔ عدین کی شوخی تکتے وہ دونوں ہی مسکرائے۔ تمہیں بھی کوئی مدد چاہیے ہو تو ہم اویلیبل ہیں۔ کیا تم دونوں کچھ کھاؤ گے؟ بھوک لگی ہوگی نا؟ کہیں چلنا ہے؟ عدین، اپنے دوست کی خاطرداری بھی کی تم نے یا بس اپنی تعریفوں سے ہی اس کے کان کھاتے رہے تم؟ انیس ان دونوں کی تھکن بھانپ رہا تھا، تبھی آفر کی، جس پر یمل تھوڑا گھبرایا نظر آیا۔ نہیں بھائی، میں اب چلوں گا، میری گاڑی آ گئی ہے۔ آپ دونوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، کل ملتے ہیں عدین۔ یمل نے اسی گھبراہٹ کے پیش نظر اجازت لی جس پر انیس نے سر ہلایا، اور یمل نے آگے بڑھ کر عدین سے گلے لگ کر بائے کہا، جس کے بعد یمل اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یمل ملک کو شاید اس کے انکل نے بہت ڈرا دھمکا کر رکھا ہے بھائیو، مجھے ایسا لگا جیسے اس نے اپنی زندگی بہت گھٹ کر جی ہے۔ انیس اور عدین دونوں کی نظریں اپنی گاڑی میں بیک سائڈ سوار ہوتے یمل ملک پر تھیں۔ انیس نے یکدم مڑ کر عدین کے منہ کی طرف دیکھا۔ کیا اس کا نام کیا بتایا تم نے؟ انیس نے فوری استفسار کیا۔ یمل ملک، اس کے ممی بابا نہیں ہے بھائیو، میری طرح کوئی بڑا بھائی بھی نہیں، بس ایک انکل ہیں جو پولیس میں ہیں۔ کیا نام بتایا تھا؟ ہاں، مصعب انکل۔ عدین نے اپنی یادداشت کھوجتے جسے نام ٹٹولا، اور یہ سننے کی دیر تھی کہ انیس کو وہ مثال یاد آئی کہ بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں۔ دیکھتے ہیں اس کے انکل کو، ایسے کون سے جبر کرتا ہے اس معصوم بچے پر۔ فکر مند مت ہو۔ انیس نے عدین کے اداس چہرے کو دیکھتے اس کی گال تھپکاتے عدین کا سر چوما، جس سبب وہ بھی فکر چھوڑے مسکرایا۔ صبح میں اوور ہو گیا تھا بھائیو، معاف کر دیں۔ ارشیا کہاں تھی بتائیں، آپ دونوں کا جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ وہ بھائیو کے ہمراہ گاڑی کی طرف بڑھا تو انیس نے اس کے لیے پیسنجر سیٹ والا ڈور کھولا۔ عدین سوار ہوا تو انیس نے بھی دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کر دیا معاف، بس بابا کی وجہ سے موڈ خراب تھا، تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا۔ ارشیا اپنی مما کی طرف گئی ہے، تمہیں گھر چھوڑ کر میں اسے لینے جاؤں گا۔ تم بتاؤ کچھ کھاؤ گے اپنا فیوریٹ یا گھر جا کر پیٹ پوجا کرنی ہے؟ انیس نے سیٹ بیلٹ فکس کرتے ہوئے مسکرا کر عدین کو پیشکش کی، اور وہ رد کر دیتا تو اسے عدین الوی کون کہتا۔ بھائیو، کل سے اسکول اوپن ہو رہا ہے تو مجھے پینڈنگ ورک کرنا ہوگا، اور کل سے کلب ٹائمنگ بھی 4 سے 6 ہے۔
یمل بھی اسی ٹائم آئے گا۔ آپ مجھے گھر ڈراپ کریں اور میرے لیے میرا فیوریٹ پیزا آرڈر کر دینا، پھر رات ڈنر میں سب کے ساتھ ہلکا پھلکا کر لوں گا۔ اف، آج بہت تھکا دینے والا دن تھا، کیا بتاؤں۔ انیس نے گاڑی روڈ پر ڈالتے ہوئے مسکرا کر ادین کو سنا اور اعتراف کرتے سر ہلایا۔ بتاؤ نا، میں سن رہا ہوں۔ ارسل کے خلاف جو تم نے کیا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یعنی میں تمہیں جیسا بے خوف اور نڈر دیکھنا چاہتا تھا تم ویسے ہی بنتے جا رہے ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی میرا بچہ۔ انیس نے ہاتھ بڑھا کر ادین کا ہاتھ پکڑ کر جس طرح چومتے اسے اپنا بچہ کہا، اس پر ادین کی آنکھوں میں نمی کی تہ اتر آئی۔ ایسی انیس کی جانب سے لفظی اور عملی محبت کا ملاپ تو وہ ناممکن سمجھتا تھا۔ اب قائم رہیے گا، میں آپ کا پہلا بچہ ہوں اور رہوں گا، آپ کے اپنے بچوں سے بھی زیادہ اہم، اوکے نا؟ ادین نے روتو سے لہجے میں انیس کو دیکھتے یقین مانگا، جس پر انیس نے دل و جان سے ہاں کی۔ تو اس میں شک کہاں ہے، میں نے تمہیں اپنے بچے کی طرح ہی پالا ہے، تم میرے لیے ہمیشہ اول ہو، تم میرا دل ہو، میں تمہیں ہمیشہ محفوظ اور نڈر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا سر فخر سے بلند کر دیا تم نے، یمل کو بھی ہمیشہ سپورٹ کرنا، مجھے لگتا ہے جلد تمہیں اسے دوست اور بھائی دونوں بن کر سنبھالنا پڑے گا۔ کچھ سیکرٹ ہے جو میں تمہیں کچھ چیزیں کنفرم ہوتے ہی بتاؤں گا، اس سے دوستی کی ہے تم نے تو ہمیشہ نبھانا۔ میں نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ دوستی اول تو ضروری نہیں، لیکن اگر کرو تو جان لگا کر نبھانے کے ولولے سے کرو۔ ادین نے دل و جان سے بھائیوں کی یہ تاکید سنی اور اپنے دل سے باندھی۔ مجھے اس سیکرٹ کا ویٹ ہے، میں آپ کی کہی ہر بات دل سے سنتا اور سمجھتا ہوں، اور بابا کے حوالے سے ٹینشن نہ لیں، اس بار ان کو یہ دھمکی دیں کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے تو ہم دونوں ان کو چھوڑ دیں گے۔ ہوپ سو یہ کام کرے بھائیو۔ ادین کے مشورے پر وہ عمل تو کر لیتا، لیکن فی الحال کچھ دن وہ بابا سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ادین کو یہی کہہ کر مطمئن کیا کہ وہ بات کرے گا۔ ادین کو الوی مینشن ڈراپ کرے انیس نے اس کے لیے اس کا فیوریٹ پیزا آرڈر کیا، جبکہ مہویر کو کال بھی ملائی، لیکن اثر کی طرح مہویر کا نمبر بھی بند تھا۔ حد ہے، چھوٹے بچے ہو تم دونوں کہ اب میں تم دو کا پتہ رکھوں، اور یہ اثر صبح گیا تھا، شام سے رات ہونے کو آ گئی، اس کی کوئی خبر نہیں۔ انسان کم از کم اپنا فون تو آن رکھتا ہے۔ انیس کو ان دونوں پر غصہ آ رہا تھا۔ انیس نے علیم خان کو اپنی طرف بلایا۔ اثر کہاں ہے، کچھ پتہ ہے تمہیں؟ علیم خان نے انیس کی طرف دیکھتے لا علمی کا تاثر دیا۔ نہیں سر، اسے تو میں نے نہیں دیکھا واپس آنے سے اب تک۔ علیم خان کی لا علمی پر اب تو انیس کو فکر ہونے لگی۔ تم دفعہ لے ری جاؤ جو اشیاء کا جم ہے، اثر وہاں گیا تھا، دیکھو جا کر اسے، اور اگر نہ ملا تو وہاں ڈاکٹر فجر ہوں گی، ان سے پوچھنا، مجھے پہنچ کر جلدی اطلاع دو۔ علیم خان نے فوری حکم کی تعمیل میں سر ہلایا اور روانہ ہوا، جبکہ واپس گاڑی تک پہنچتے ہوئے بھی انیس نے مسلسل مہویر کا نمبر ٹرائی کیا، پر ایک ہی نتیجہ، مہویر کا نمبر بھی بند تھا۔ نہ صرف نمبر بند تھا بلکہ وہ فاطمہ اور شمس الدین کے پرانے محلے کے کسی سنسان گھر میں بے ہوش پڑا تھا۔ اسے کسی نے پکڑا، کس نے سر کے پیچھے وار کیا، سب نامعلوم لوگ تھے، اور اب وہ ایک جھونپڑی نما گھر میں بے سود زمین پر پڑا تھا۔ اس کا فون بھی سوئچ آف ہو کر وہیں موجود مٹر گشت کرتے آدمی کے پاس تھا۔ انیس کو ڈبل ٹینشن تھی، اثر اور مہویر دونوں کی۔ اسے بہت سے منفی خیالات آ رہے تھے، پر انیس کچھ برا سوچنا نہ چاہتا تھا۔ تبھی وہ سوہا سومرو کے گھر پہنچا۔ گاڑی پار کرتے ہی وہ نکلا تو صفدر بابا نے لپک کر انیس کی طرف دیکھتے مؤدب ہوتے سلام کیا۔ خوش آمدید انیس صاحب، سوہا سومرو ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہیں، پر ابھی ارشیا بی بی نہیں آئی۔ انیس نے ان کی طرف دیکھتے اسمائل دی۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا، میں مل لیتا ہوں ان سے۔ انیس نے ان سے اجازت لی اور گھر کی طرف بڑھا۔ سوہا جلدی آ گئی تھی تاکہ ڈنر بنوا سکے۔ انیس کے گھر میں داخل ہونے پر اسے ایک سکون بھرا احساس ملا، شاید یہاں ایک ماں رہتی تھی، دوسرا وہ ماں ارشیا کی تھی۔ انیس مائی سن، خوش آمدید۔ کچن سے نکلتی سوہا نے لپک کر اس کی طرف آتے پیار سے ویلکم کیا۔ اس کی گال سہلاتے اسے دیکھا، جس کا بس ہونا ہی ماں بیٹی کی زندگی میں ڈھارس بن رہا تھا۔ تھینک یو، میں نے سوچا ارشیا کے آنے سے پہلے ہم رئیس والے معاملے پر فیس ٹو فیس بھی بات کر لیں۔ آپ نے کسی لیگل نوٹس کی بات کی تھی، اس کی ڈیٹیلز دیں مجھے تاکہ قانونی طور پر نوٹس پر جلدی عمل کروایا جا سکے، اور مجھے آپ کے وکیل کا نمبر بھی درکار ہوگا۔ سوہا نے اسے وہیں لیونگ ایریا میں بیٹھنے کا کہے اسے نہ صرف ساری معلومات دی بلکہ اپنے وکیل کا نمبر بھی دیا۔ سوہا یہ سب بتا کر کافی پرسکون تھی۔ آپ مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتی ہیں، میں جانتا ہوں آپ نے ایز اے سنگل پیرنٹ بہت مشکل وقت گزارا، لیکن آپ اب اکیلی نہیں ہیں۔ انیس نے سوہا کی جانب دیکھتے نرمی سے کہا، جس پر سوہا مسکرائی۔ مشکل وقت ہوتا اگر میں ہمت کر کے اسے آسان نہ کرتی۔ عاصم نے مجھے جب طلاق دی وہ چند ماہ کی تھی، میں نے ارشیا کو ہتھیار بنا کر اپنی اور ارشیا کی زندگی ختم ہونے سے بچائی۔ انیس،
आसिम की डिमांड थी कि मैं अपना और उसका ताल्लुक कभी पब्लिक ना करूं, ना अपनी और उसकी जायज़ बेटी को दुनिया के सामने लाऊं। उसकी अब तक बहुत कीमत ली, अपनी और अर्शिया की ज़िंदगी बनाई, उसे भी उसके पैरों पर खड़ा किया और ख़ुद भी इंडिपेंडेंट हुई। अगर देखा जाए तो मैंने सिंगल पेरेंट होकर भी ऐसा सच मुश्किल वक्त नहीं देखा। हाँ, अर्शिया की तकलीफ़ें अकेले झेलीं, पर अब वो उस जगह है जहाँ मैं उसे हमेशा देखना चाहती थी। मजबूत है, अब वो ज़रूरतमंद नहीं बल्कि उसी बाप को सबसे ज़्यादा मतलूब है जिसने अर्शिया के वजूद से हमेशा इनकार किया। वो अपना माजी बहुत हद तक फरामोश कर चुकी है। अब उसकी ज़िंदगी में उसका हम सफ़र है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत मुतमईन हूँ अनीस। सोहा का इत्मीनान कायम रहे, अनीस की यही दुआ थी। मैं आपके इत्मीनान को कायम रखने की पूरी कोशिश करूंगा सोहा आंटी, आप बेफिक्र रहें। अनीस का ये कहना बहुत बड़ा हौसला था। मेरी जान, मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है। तुम भी मेरे लिए मेरी अर्शिया जैसे हो, हमेशा आबाद रहो। मैं ज़रा डिनर देखूं, तुम बताओ कुछ लोगे, चाय कॉफ़ी? सोहा कुछ खुद भी बनाना चाहती थी, तभी इसने किचन का रुख करने का सोचते अनीस से पूछा। नो, मैं ठीक हूँ, आप समेटें अपने काम। अनीस के जवाब पर सोहा मुस्कुराती हुई वहां से गई तो अनीस भी उठकर अर्शिया के कमरे की तरफ चला गया। वो भी बस घर पहुंचने ही वाली थी। अनीस ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला ही कि एक महमूर खुशबू ने अनीस का इस्तकबाल किया। वो चलता हुआ उसके सिंगार मेज तक आ रुका। मैं तुम्हें बता नहीं सका, तुम पर रेड लिपस्टिक बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपना हाथ उसके सिंगार मेज पर पड़ी लिपस्टिक तक ले जाते अनीस ने उसे टेबल की सतह पर से उठाकर उसका कैप खोला, फिर उसके ऊपर वाले हिस्से को देखते लिपस्टिक को रोल किया, जिससे वो घूमती हुई लिपस्टिक रोलर से बाहर निकली। इस लिपस्टिक की सतह पर अर्शिया के होंठों जैसी मुलायम सिलवटें देखकर अनीस ने उसे अपने नाक के पास लाते उसकी खुशबू इनहेल की। तभी दरवाज़ा खुला, जिस सबब अनीस ने फौरी वो लिपस्टिक बंद करते टेबल पर वापस रखनी चाहिए, पर घबराहट में वो उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिरी। अनीस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अपना बैग बेड पर रखती उसकी तरफ बढ़ी, तभी अनीस ने पैर से नीचे गिरी लिपस्टिक सिंगार मेज के नीचे सरका दी। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो पुरएतमाद मुस्कुराहट होंठों पर से जाता पलटा तो नीचे अनीस के पैर की नाकाम कोशिश पर वो मुस्कुराई, क्योंकि लिपस्टिक मेज के किनारे के आदि बाहर साफ साफ नजर आ रही थी। कोई ब्लश कर उठा था। मामा ने बताया मुझे तुम उन्हें कॉल सुनने का कहकर आए हो, लेकिन यहाँ तो कोई गहरी तहकीक चल रही थी। वो वहीं उसके करीब बैठी और बेंड होकर लिपस्टिक उठाते खड़ी होती यानी इसके सामने लहराते मुस्कुराई। ऐसा कुछ नहीं, बस तुम्हारे कमरे में आने का दिल चाह रहा था। वो उसके हाथ से लिपस्टिक झपटते ड्रेसिंग मेज पर रखते अपने आप को कमजोर पड़ने से हर मुमकिन रोके हुए था। पर ये लड़की वो थी जिसके आगे अनीस गानिम का कमजोर पड़ना तय हो जाया करता था। मम्मा ने बताया तुमने उनके दिल का डर बेटे की तरह दूर किया। वो मुझे तो यही शो कर रही थी कि वो रईस से खौफजदा नहीं है, लेकिन बहरहाल वो कल जो कुछ हुआ इससे हिल गई थी। तुमने उनको तसल्ली दी, वो तुमसे मेरी तरह प्यार करती हैं। अभी कह रही थी अर्शिया, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास अनीस आया। क्या वाकई मैं लकी हूँ? वो अनीस के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए उसे अपने बस में कर रही थी। अनीस ने उसे खींचकर सीने से लगाया। वो जो मुंतजिर थी अपने माथे को मोहब्बत से चूमे जाने पर आसूदगी से आंखें मूंदती मुस्कुराई। अगर मैं तुम्हारा सुकून देखूं जो मेरे साथ तुम पर हावी हो जाता है तो हाँ, तुम लकी हो। वो उसको आंखें खोलता देखे बताकर फिर से मदहोश कर गया। वो उसके हाथ पकड़कर अपने इतराफ लपेटे उसके सीने लगी, दोनों बाजू उसकी दाएं बाएं लपेट कर हाथ अनीस की पुश्त पर जोर से जकड़ते बांधे। तुम भी हो लकी, मैं जो हूं तुम्हारे साथ अनीस। उसको अपने सीने बसाए उसके कहे पर बंद आंखों ही मान लाया। वो बहुत देर तक एक दूसरे के हिसार में रहे। मैं चेंज कर लूं, फिर चलते हैं। मम्मा डिनर बना रही हैं, थोड़ा यहाँ खा लेंगे, थोड़ा मेंशन में अदीन और इब्राहिम अंकल के साथ। वो इससे अलग हुए मुस्कुराकर बताती जाने लगी जब अनीस ने उसकी कलाई पकड़कर वापस अपने सीने के करीब खींचा। बाबा से ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें उनके खिलाफ नहीं करना चाहता, लेकिन वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। उनकी मुस्कुराहट, मिठास भरा लहजा सब फेक है। तुम हालिस और मनसूई रवैये में फ़र्क करना सीखो। वो जो घबरा रही थी अनीस से ऐसा सब उम्मीद ना कर रही थी, तभी उसकी मुस्कुराहट उसके लबों से गायब हो गई।
तभी तुम इतना गुस्सा हुए। यकीनन तुम कुछ ऐसा जानते हो जो अच्छा नहीं, और मुझे इसलिए नहीं बता पा रहे कि भरम कायम रहे, है ना? अर्शिया का इस वक्त ये समझ जाना अनीस को बेहद रिलीफ देने का सबब बना। ऐसा ही है, मुझे समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो उसके मशकूर होने पर अनीस को देखने लगी। वो यूं था जैसे उसके सीने पर धरी सिल से रख गई हो। मुझे हमेशा के लिए स्पेशल वन बनाने का भी शुक्रिया। तुम सुबह जो मुझे नाम देकर गए, मुझे मेरे नाम से पुकारा, सब बहुत धुंधला गया था तुम्हारी हॉटनेस की वजह से। दोबारा से कहो ना, मैं उसे फील नहीं कर सकी। और मुझे बताओ, इस नाम का तुम्हारे इल्म में क्या मतलब है? अर्शिया के इश्तियाक से पूछने पर अनीस की आंखें दरीचों तक मुस्कुराईं, और इसने अपना हाथ अर्शिया के रुखसार से जोड़ते इसे मजीद बेखुद कर दिया। उश्क अर्शिया, वो उसके होंठों से निकलते इस इकरार पर चहकता मुस्कुराई। कितना पुरलुत्फ था उसके मुंह से ये सुनना। कितना तस्कीन भरा एहसास होता है किसी ऐसे के मुंह से मोहब्बत भरा नाम सुनना जिस पर आप मर मिटे हो। वो भी अपनी हथेलियों से उसके चेहरे के गिद्ध हाला बनाती हंसी। ओ मेरे खुदा, को इतना अच्छा कैसे बोल सकता है? मुझे इसका वो मतलब बताओ जो तुम्हारी नज़र में है। आई एम वेटिंग अनीस। वो यूं बेकरार थी जैसे कोई नाम नहीं अनीस की पूरी कायनात का इख्तियार हो जो अर्शिया के हाथ आने लगा हो। मैं तुमसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता हूँ अर्शिया। वो बिना जिद, बिना किसी अनाप, बिना किसी हिचकिचाहट बोला। वो समझ ना सकी वो इससे मतलब बता रहा है या उसकी जान उसके वजूद से खींच रहा है। अर्शिया को अपना चेहरा गर्म होता महसूस हुआ। दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। हाँ, तो ये मतलब था। वो गहरा सांस खारिज करती इससे पहले अपने हाथ हटाती। अनीस ने उसके दोनों कांपते हाथ अपने हाथ में लिए। हाँ, ये मतलब था, बिल्कुल इजहार नहीं था। जाओ चेंज करो। अर्शिया की हालत बिगड़ती देखे अनीस ने अपनी बात बदली और बीच में फासला समेटा। अर्शिया ने उसे हामती शुक्रगुजार नजरों से पीछे हटते देखा। तो जिसका मतलब बता रहे हो वो मुझे ही तो कहा 2 बार। वो दूर हटती अपनी हिम्मत बहाल करती मुस्कुराई। तो उसकी आंखों की शरारत पर अनीस ने अनजान रद्द अमल दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? वो शरीर मगर हनूज भोलेपन से बोला। तो अर्शिया ने जाते जाते तकिया उठाकर अनीस पर बरसाया जिसे इस बंदे ने महारत से कैच कर लिया। अश्क अनीस। वो ब्लश करती मुस्कुराई और अनीस ने तकिया फेंककर अर्शिया तक कदम बढ़ाकर रोकी तो अर्शिया दरवाजे से लगी। चेहरे पर नाचती खुशी और मस्ती सजा रखा था, सब बरकरार रखना भूल गई। हाँ, आर यू श्योर? वो उसकी आंखों में ठहरे यकीन के बावजूद पूछ बैठा था। वो जानती थी वो इसे अपने पास कंफर्टेबल करने का आदी बना रहा है। नो, आई थिंक आई एम नॉट श्योर अनीस, इट्स जस्ट हैपन। वो शरारती मुस्कुराहट लबों पर सजाती अनीस के सीने पर दोनों हाथ रखे इसे खुद से परे धकेलती हंसती हुई दरवाजा खोलकर अंदर बंद हुई। तो अनीस ने इस धक्के पर अपना सीना सहलाया। तुम्हारे और मेरे बीच तुम्हारे और मेरे बीच सब अचानक ही होता है लुमा। वो दरवाजे के पास मध्यम सी सरगोशी किए पलटकर ड्रेसिंग टेबल तक वापस आया। फिर उसने अर्शिया के बैग की तरफ देखा। देखूं तो इसके बैग में क्या क्या है। अनीस ने वक्त गुजारने के पेश नजर अर्शिया का बेड पर रखा बैग उल्टा कर इसे खोलते तो जस्सुस से खुद कलामी की। फिर इसने अर्शिया का बैग वहीं चादर पर उल्टा तो उसकी हर चीज मैटर्स पर बिखर गई। वो वो हैंड मिरर, लिप टेंट जो अभी भी अर्शिया के होंठों पर था, एक लेडीज वॉलेट जिसमें उसके जरूरी कार्ड्स और कैश था, एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स 2-3 ईयर हुप्स के जोड़े, एक लाइटर। लाइटर? ये सिगरेट तो नहीं पीती, आंखें तो वैसे ही मदहोश हैं इसकी। इसे किसी नशे की क्या जरूरत? अनीस ने वो लाइटर अपनी तरफ रुख किया, ऑन करना चाहा पर लिक्विड चीज फवारे की सूरत अनीस की सीधी आंखों में गई। अनीस ने वो लाइटर वहीं फेंक कर कराहते अपनी आंखें मसल डाली। वो लाइटर की शेप में पेपर स्प्रे था और अनीस के बुरी तरह आंखों में होती जलन पर कराहने पर वो जो अभी बस शर्ट ही उतार पाई थी इसे वापस पहनती फौरन से पहले कमरे का दरवाजा खोले अंदर आई जहां वो अपनी आंखें जोर से मसलता छोटे बच्चों की तरह दर्द पर करा रहा था। अनीस, क्या हुआ? क्यों मसल रहे हो आंखें? अर्शिया इस तक दौड़ते पहुंची मगर इससे पहले वो कुछ बताता अर्शिया ने अपने बैग की चीजें मैट्रेस पर उल्टी हुई देखे। इस लाइटर को देखकर अपने होठों को आपस में पेंचा वरना उसका कैखा निकल आता। तुम्हारा लाइटर? ये तो सोच से ज्यादा खतरनाक आग लगा बैठा मेरी आंखों को। क्या इसमें मिर्चें भरी थी अर्शिया?
اس کے ہاتھ کلائیوں سے پکڑے مسکراتی ہوئی اس کو یوں آنکھیں مسلنے سے روکنے لگی۔ بدھو وہ پیپر سپرے تھا، تمہیں کس نے کہا میرے بیگ کی تلاشی لو؟ مل گیا نا ایڈونچر، مت مسلو جلن پڑے گی۔ آنکھوں کو دھونا ہوگا مائی لو، ورنہ الرجک ریاکشن ہو سکتا ہے۔ ہاں نیز تم باقی بچے ہو۔ وہ اس کو پکڑ کر زبردستی واش روم تک لائی۔ وہ جو مائی لو کے سحر میں جکڑا سر سے پیر پورا ساکن ہی تو ہو چکا تھا۔ ٹن ٹنا۔ جی جناب، تو کیسی لگی منڈے اسپیشل ایپیسوڈ؟ یقیناً مزے کی لگی ہوگی۔ اگلی تو اس سے بھی زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے۔ کیا ہوا ہوگا مہویر کے ساتھ، اس کے ساتھ ایسا کس نے کیا اور کیا دھماکے ہونے والے ہیں، اصل کہاں غائب ہو چکا ہے، تو کل کے ایپیسوڈ میں جانے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے۔